مفتی صاحب کے بعد کچھ بھی کہنا یا پڑھنا بالکل سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. نہ تو اس قدر میں خوبصورت پڑھ سکتا ہوں اور نہ ہی اتنے کوئی باوزن اشعار میرے پاس موجود ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. مگر یہ بھائی مجیب صاحب ہیں اور پہلے تو ان سے ان کے لکھانہ سے بڑی ڈھیر ساری معافی تھی کہ میں کم و بیش 4 سال کے بعد حاضر ہوں آج. لیکن ان کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ رہتا ہی نہیں ہوں, میں لاہور چلا گیا. وہ بھائی بیٹھے ہیں کاشف بھائی, جب بھی ان کا بھی مجھے فون آتے ہیں ان سے بھی ہمیشہ معافی مانگی ہے میں نے. آج یہاں پر موجود ہوں. بھائی نے حکم فرمایا ہے 7 محرم شریف کی شب شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد اپنا اپنا مزاج ہے. پھر حضرات ہم سے شریعت کے تقاضے پوچھتے ہیں, مگر وہ مجھے کل بڑا اچھا جملہ لگا قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کے صاحبزادے کا. تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا جی کہ بھئی ہم محرم الحرام میں یہ جو ساری چیزیں اپناتے ہیں یا جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ شریعت میں حرام ہے, بلکہ اس لیے کہ ہمیں محرم کا احترام ہے. تو احترام کے حوالے سے چونکہ پہلے کے جو 6 دن ہیں محرم الحرام کے وہ پیش خیمہ ہے کربلا کے دن کا, اور 7 محرم سے باقاعدہ کربلا شروع ہو جاتی ہے جب پانی بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے یہ کربلا شروع ہے. اور ہمارے آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بندہ طرح کی چمگوئی ہے, گفتگو ہے. کوئی بھی موازنہ اور مقابلہ کرنا نہیں چاہیے اصحاب و اہل بیت کے درمیان. لیکن آج کل ایک بڑا شدید مسئلہ بن کھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ حضرات ان ایام کو اتنی حرمت کرتے ہیں تو اس سے پہلے سیدنا عثمان پاک کی شہادت گزری, ان کے بھی 40 دن کا محاصرہ رہا. میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرانی ہوئی اور تعجب بھی ہوا. میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ اگر تم نے دن ہی گننے ہیں تو پھر حسین کے دن تب سے گنو جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. پھر صرف کربلا کے 10 دن نہیں گنو, حسین کے اس دن سے دن گننا شروع کرو جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. وہ سفر کی صحبتیں, وہ خاندان رسالت کا ساتھ ہونا, وہ بچوں کا ساتھ ہونا, وہ بیویوں کا ساتھ ہونا, وہ پھر مکہ میں آنا, پھر حج کو ترک کرنا, پھر کربلا کی طرف رخ کرنا, پھر کوفیوں کے خط, پھر رستے میں بھائی کی شہادت کی خبر, کربلا پہنچنا, کربلا میں آپ کے 3 دن پانی بند کرنا. وہاں پہ تو عثمان پاک نے علی المرتضیٰ کو آواز دے کے پانی منگوا لیا تھا, حسین کے پاس تو علی بھی نہ تھا. ہم ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جب آپ حضرات اتنی شدت اختیار کریں گے تو مجبوراً ہمیں پلٹ کر ہم خون رسول ہیں, ہم ہمیں اعتراف ہے کہ ہم گناہگار ہیں, ہمیں اعتراف ہے کہ ہم سیاہ کار ہیں, ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے پلے ہے وہ اور کسی کے پلے کچھ نہیں ہے کہ ہم خون رسول ہیں. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. جان ایلیا کا مناظرہ ہو گیا پی ٹی وی پہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اب مناظرہ وہ پہلے کسی زمانے میں وہ پروگرام چلتا ہوتا تھا مناظرے کے نام سے, تو ایک سیکولر اور ایک اسلامک بندہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر ان کی آپس میں گفتگو چلتی ہوتی. تو خلیق الزمان صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نا مناظرے سے پہلے جان ایلیا صاحب نے کرسی اٹھائی اور مولانا فضل الرحمان کو مارا. وہ اچھا خاصا مسئلہ بن گیا ان کا کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ بھاگتے بھاگتے آئے جی, یہ کیا نام تھا, پاکستان کا بڑا مشہور اینکر پرسن تھا. وہ بھاگتا ہوا ہے, اس نے آ کے بچ بچاؤ کروایا. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے. تو جان ایلیا نے ایک جملہ کہا اس کو جس پہ لڑائی ہوئی. اس نے کہا مولانا صاحب آپ جتنے مرضی متقی ہوں, جتنے مرضی پرہیزگار ہوں, جتنے مرضی اچھے ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں بھلے سے گناہگار ہوں, شرابی ہوں, جو مرضی ہوں, میں سید ہوں, میں پھر بھی مصطفیٰ کے گھر جا سکتا ہوں, دروازے پہ تو نے کھڑے ہونا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو شاید علم میں نہیں ہوگا جان ایلیا صاحب سید تھے. جان ایلیا سید ہے, حسباً نسباً سید ہے.
اچھا جب یہ بات کی نا تو خلیق الزمان صاحب کہتے ہیں میں نے گھر آ کے اپنے پھپھو کو بتایا, میں نے کہا آج بڑا کام خراب ہو گیا. جان ایریا جو ہے نا اس نے یہ بات کی تو کہتے میری پھپھو ناراض ہوگی, اس نے کہا وہ تو طرح طرح کے گناہ کرتا ہے, اس کو یہ بات کرنے کی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی. آج کے بعد جان سے کیا ہمارے گھر کا ہے, ہمارے گھر نہیں آئے گا وہ. کہتے ہیں میں نے اسے فون کوئی نہیں کیا, تو 3 دن کے بعد نا پھپھو میری کہتی ہیں کہ جان کو منع تو نہیں کیا. کہتا ہے نہیں. فرمانے لگی کہ اس کو بلا, آج رات کو میں نے اس کے گھر اپنے گھر اس کی دعوت کر دی ہے. اس نے کہا پھپھی پہلے گل دس ہویا کیے, کیونکہ اس ٹائم 3 دن پہلے کفر دے فتوے, آج جان دی دعوت. انہوں نے کہا ہوا اس طرح کہ میں اپنی ماں کے گھر ملنے کے لیے گئی ہوں, رات سوئی ہوں عشاء پڑھ کے, تو میں نے دیکھا بہت بڑا میدان ہے, عورتیں ہی عورتیں ہیں وہاں پہ, سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور سفید چادریں بچھا رہی ہیں. کہتی ہیں جب میں آگے گئی ہوں نا تو کہتی ہیں آگے میں نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ ام ابیہا سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں. تو مجھے کہتی ہیں ادھر آ بی بی چادر پھڑ تے اتھے بچھا. کہتی ہیں میں نے کہا جی حضور آ رہے ہیں. کہا فرمایا نہیں میرا بیٹا جان آ رہا ہے, اس کی چادر کیوں بچھائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں, ماں کے دوپٹے کی چھاؤں تو ہمارے سر پہ ہی رہنی ہے نا. جب آپ ہمیں چھیڑیں گے پھر ہمیں مجبوراً آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ایک صدیوں سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں اللہ کا واسطہ ہے. آپ دیکھیں نا جی محرم الحرام میں آپ جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں, کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ وہ کہ شاہ صاحب میرے چ بڑا جگر ہے, میرے چ بڑی جان ہے, میرے چ بڑا ساہ ہے, میں پہلیاں 10 دیہڑے چ اپنے پتر یا دھی دا بیاہ کر لاتا. آپ کو امام عالی مقام پسند ہو تے پاویں پسند نہ ہو. آپ کو پتہ ہے آج کے دن بھارت نے, انڈیا نے اپنا یوم آزادی کا پروگرام منسوخ کیا ہے, صرف اس لیے کہ 10 محرم سے پہلے کا دن آ گیا. یہ ہندوؤں کی حالت ہے, اور ہماری حالت کیا ہے کہ آج کے یہ دن کراچی میں ہمارے بہت بڑے نعت خان صاحب اپنے بیٹے اور بیٹی کا ولیمہ کر رہے ہیں. وہ ہم نے یہ چیز جب اٹھائی اس کے اوپر وہ حضرات ہمارے علاقے کے, یہ فہیم بھائی کے پڑوسی ہیں وہ حضرات, انہوں نے جناب ہماری تصویریں لگا کے اوپر کانٹے پہ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ناسپی ٹولہ, یہ رافسی ٹولہ. بھائی اس میں رفس کی کیا بات ہے؟ یہ تو امام کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کا معاملہ ہے. بھائی آپ کا نہیں ہے تو بسم اللہ. لیکن جی کالا رنگ پہننا کوئی شرن ممنوع ہے جی. کوئی بندہ اٹھ کے, یہ قبلہ بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بھائی جان کا بھی علمی گھرانے سے شدید واسطہ ہے, کوئی بندہ کہ کالا رنگ پہننے کی ممانعت ہے نہیں ہے نا. پھر فتاوی رضویہ شریف میں یہ چیز موجود ہے کہ نہیں بھی پہلے 10 دن آپ کالا رنگ نہ پہنے. کیوں نہ پہنے؟ فرمایا تعزیہ برداروں کے ساتھ آپ کی مشابہت ہوتی ہے. لیکن یہاں تک بات سنانے والے اگلا جملہ کیوں نہیں پڑھتے کہ بھئی آپ نے فرمایا نہ کالا پاؤ نہ رتا پاؤ, فرمایا بھی سرخ کیوں نہ پہنے. فرمایا یہ سرخ رنگ شام کے خارجی امام کے غم کی خوشی میں پہنتے تھے. جب آپ تعزیہ برداروں کی مشابہت نہیں کرنا چاہتے تو آپ خوشی کرنے والوں کی بھی مشابہت نہیں کرنا چاہتے. آپ کون سی فکر رضا کے ٹھیکیدار ہیں کہ آپ باقاعدہ خوشی کر رہے ہیں, مشابہت بھی نہیں کر رہے. وجیب شریعت میں یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو اپنے اشعار ضرور سناتا ہوں, بھائی جان سارے موجود ہیں یہاں پہ, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر شریعت کے احکام بھی آ کر موقوف ہو جاتے ہیں. شریعت کا دائرہ کار اس کے لیے ہوتا ہے جو شارع شریعت نہ ہو. یہ ان پہ شریعت موقوف ہے. آپ کہیں گے بھی وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا ہر بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, پر علی تو نہیں کر سکتا جب تک زہرا تیرے نکاح میں. شریعت موقوف ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا ہر بندہ جو بھی حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جا سکتا, علی تو میں جا سکنے ہیں. شریعت موقوف ہوئی یا نہیں؟ بندے کے آگے سے انسان نماز پڑھتے ہوئے گزر جائے, بندہ گناہگار ہے جو گزرتا ہے, لگائے کوئی فتویٰ, حسین سارے صحابہ کے سامنے سے گزر کر مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو ہوئی ہے کہ وہاں پہ شریعت موقوف کہ نہیں ہوئی. عجیب مذاق ہے.
عجیب تماشا ہے. ہماری تو سمجھتی چیزیں اوپر ہو گئی ہیں. پھر آپ کسی کی بات کریں, کسی کا نام لے لیں. میں آج صبح دن کو قبلہ ریاض شاہ جی کے پاس تھا, اور انہوں نے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھی. انہوں نے کہا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر بندے کا نام لے کر لعنت کرنا بھی جائز ہے. اب پانی سر سے گزر گیا ہے, پیچھے کیا بچا جی اب آپ کے پاس؟ بھائی ایک کلہ ان یزید مسلمان بچانا باقی رہ گیا, باقی تو تساں کوئی شے نہیں چھڈی. پھر گناہ گار, پھر ہم کوئی ابھی وہ پچھلے دنوں مظفر صاحب ہیں, وہ جو فضول بات کی زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. انہوں نے بات کی تو اس نے, میں نام نہیں لے رہا اس بندے کا, انہوں نے نا سب سے آخر میں, اگر آپ وہ کلپ سنیں, سب سے آخری نام انہوں نے ایک بندے کا لیا. جب اس نے نام لیا نا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں کہ جی بات یہ ہے, ہن جدوں آنی نہ 10 محرم تو جدوں اسا گل کرنے نا بھی اس بندے نے تو سرکار علی پاک نو معزولی دی بھی کوشش کی تھی. اے او بندہ جدا ڈائریکٹ نہ آیا حدیثاں دیاں کتاباں وچ کہ وی نے سرکار علی پاک نو گالاں کڈھائیاں تے کڈھیاں. پھر انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب تو گستاخ صحابہ ہو گئے ہیں. آپ کو کون سی مصیبت پڑ گئی ہے بھائی؟ میں یزید کے والد گرامی کا نام نہیں لے رہا, میں ایک اور بندے کی بات کر رہا ہوں. اس نے ایک اور بندے کا نام بھی لیا بیچ میں. حد ہو گئی ہے تمہاری اللہ کے بندے. جس بندے کا نام کبھی زندگی میں کسی بندے نے روئے زمین میں کسی نے لکھا تک نہیں ہے, لکھا ہی نہیں ہے جی کبھی. فضائل شان تو بڑی دور کی بات ہے, کسی نے اس کا نام بھی نہیں لیا. اللہ کے بندے تو نان المولا بھی لا رہے ہیں, علیہ السلام بھی لا رہے ہیں. اللہ پر بات یہ ہے دوستو کہ السلام علینا وعباد اللہ الصالحین کے تحت علیہ السلام ہونا اور بات ہے, لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں علیہ السلام ہونا اور بات ہے. میں آپ حضرات, آپ بھائی ہیں سارے, میں بھی پہلے اسی محلے میں رہا ہوں, ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے, پرے کھنا پل کے پاس چلے گئے اور میں پھر وہاں سے لاہور چلا گیا. گھر میرا یہیں پہ ہے, والد گرامی سارے یہیں پہ رہتے ہیں. گزارش آپ سے یہ ہے, اپنے وہ عقائد جن کی تاریخ 1400 سال پر مبنی ہے ان کو نہیں چھوڑیں. جس کی مدت اور جس کی ولادت ایک دن بھی کم ہے نا 1400 سال سے, اس کو اللہ حافظ کہہ دیں. بقا اسی میں ہے. اب تو بندہ اپنا ایمان بچا کر چلا جائے تو وہ بڑی بات ہے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم کسی سے, لیکن جب آپ ہم پہ سوال تھوپنا شروع کریں گے, ہم اس کا جواب بھی نہ دیں, اور اگر جواب دیں تو پھر ہم گستاخ ڈکلیئر ہو. اور ظلم کی انتہا دیکھیں, ایک طرف ہے غم شبیر, ایک طرف ہے اویس رضا کے بیٹے بیٹی کی شادی. دنیا کی خباثت دیکھیں, وہ غم حسین کے مقابلے میں اویس رضا کے بیٹے بیٹی کی حمایت کر رہے ہیں. ان سے تو بات کرنا فضول ہے بھائی. حسین کے مقابلے میں آئے تو وہ جس کا حسین جتنا قد کاٹ ہو. اس لیے یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں قبلہ اسد بھائی, شاہ جی اور علامہ صاحب جناب, میں کافی عرصے سے یہ چیز سوچتا ہوتا تھا. میں کہتا تھا بھئی اے جڑی پول سرات والا کام ہے نا, بھئی وال تو بریک تے تلوار تو تیز, اے کام بڑا اوکھا ہے, لیکن یہ ہے چیز کیا ہے؟ وہ لطیفہ صاحب بھی ہے نا, اس بندے نے سنایا تو اس نے کہا بھی پھر مرضی تے بھی اللہ پاک دیا بھی کوئی نہ لگے, لیکن گل ہے کہ بھئی یہ چیز ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک سنیے, آپ نے فرمایا میری آل بیت سے محبت پل صراط ہے, اس پہ چلنا مشکل ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیز کے بعد کوئی چیز فرض ہے قرآن میں, وہ کیا ہے؟ مودۃ فی القربیٰ. اور فرمایا یہ ایسی فرض ہے کہ اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر ساری تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. اس لیے یہ پل صراط ہے. آپ کو دیکھنا, اگر یہ نہ ہوتا اتنا ضروری نا, تو حضور آخری وقت میں بھی اپنے آخری وصیت نامے میں بھی یہ نہ فرماتا ہے اے صحابہ میرے بعد میری اہل بیت سے ڈرنا. یہ یاد رکھیے گا. میں یہاں پہ ایک مشکل بات کروں آپ سے, یہ جو حضور نے فرمایا اے صحابہ میرے بعد میری اہل بیت سے ڈرنا, اس کا مخاطب اول کون ہے؟ اس کا مخاطب اول کون ہے؟ صحابہ ہیں, ہم بعد میں.
حضور کو پتا تھا یہاں پہ بھی بعد میں کوئی ایسے ہوں گے جو میری آل سے وفا نہیں کریں گے. حضور تنبیہ کر کے گئے ہیں تاکہ قیامت والے دن جب سامنے آئے تو کہہ نہ سکے حضور تسی تو دس کے نہیں گئے. اور میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ساتھ ساتھ کون سا موقع ایسا ہے روئے زمین پہ آپ نے صرف نماز میں السلام علینا و عباد اللہ صالحین سے علیہ السلام بنا لیے؟ وہ حدیث کہاں گئی کہ آیت تطہیر اترنے کے بعد مصطفیٰ 6 مہینے تک دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے رہے؟ یہ گھرانہ انسان کی عقل اور سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہاں پہ اپنی عقلیں خراب نہیں کریں. آپ حضرات محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے. گنتی کے صرف اور صرف 3 شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک مطلع کے علاوہ کل ملا کے 4. تو پھر آپ سے اجازت. محبت